امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، پری ذات۔ کہانی ایک سیاہ فام کالج کے طالب علم پری ذات کے گرد گھومتی ہے، جو خود اعتمادی کے مسائل اور اعتماد کے مسائل کے ساتھ پلا بڑا ہے۔ معاشرے کے اس کے بارے میں فیصلے کے باوجود وہ بہت محنتی، انتہائی عزت دار اور خوش اخلاق ہے، اور جس سے بھی وہ ملتا ہے اس پر ایک دیرپا تاثر پیدا کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ ہمیں اپنے دوستوں اور دشمنوں کے سفر کے ساتھ لے جاتا ہے، جن سے وہ اپنی زندگی میں ملاقات کرتے ہیں جب وہ شاعری کے اپنے حقیقی جذبے کو منتخب کرنے یا ایک حقیقت پسندانہ ملازمت کا انتخاب کرنے کی اپنی اندرونی لڑائی سے نمٹتا ہے جو اس کے خاندان کو آمدنی فراہم کر سکے۔ پری ذات ایک معصوم لڑکا ہے جو راولپنڈی میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہتا ہے۔ اس کی سیاہ جلد کی وجہ سے اکثر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس کے بھائی اور بہنوئی لالچی ہیں اور اسے ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ صرف اس کی بہن سعیدہ اس سے محبت کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، ہم کہاں کے سچے تھے۔ اسود ایوب، مہرین منصور اور مشال 3 سگے کزن ہیں۔ اسود عاجز اور ملنسار ہے اور کبرا اور مشال دونوں کے قریب ہے۔ مشال خوبصورت اور امیر ہے اور مہرین غریب ہے اور شکل میں بھی بس ٹھیک ٹھاک ہے۔ تینوں بچپن میں بہترین دوست تھے۔ مہرین کی نانی اس سے نفرت کرتی ہے کیونکہ اس کے والد منشیات کے عادی ہیں۔ ایک دن مہرین کے والد منصور نے منشیات خریدنے کے لیے اس کی بیوی رابعہ کے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں۔ فراڈ اور اس کے زیورات چرانے کے جرم میں وہ اسے دھمکی دیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ مہرین کو اپنے ساتھ لے جائے گی۔ منصور، جو مہرین سے بہت محبت کرتا ہے، اپنی بیٹی کے ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہونے کا خیال برداشت نہیں کر پاتا اور ہیروئن کی زیادتی کی وجہ سے خودکشی کر لیتا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، ہم سفر۔ خیرت احسن کا تعلق حیدرآباد میں ایک نچلے متوسط طبقے سے ہے اور وہ اپنی بیوہ ماں میمونہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ جیسا کہ یہ سیریز شروع ہوتی ہے، اس نے حال ہی میں اپنی بیچلر آف سائنس کی ڈگری مکمل کی ہے اور وہ ریاضی میں بہت مضبوط ہے کیونکہ اس کے والد ریاضی کے استاد تھے۔ میمونہ کا بھائی بصیرت حسین ایک خود ساختہ کروڑ پتی ہے جو کراچی میں رہتا ہے۔ اس کی شادی ایک سماجی کارکن سے ہوئی ہے جس کا نام فریدہ ہے۔ ان کا ایک بیٹا ہے اشر، جس نے ییل یونیورسٹی سے MBA کیا ہے اور اب وہ اپنے والد کے ساتھ خاندان کی اعلیٰ طاقت والی فرم چلاتا ہے۔ میمونہ کو کینسر کی تشخیص کے بعد بصیرت اسے اور خیرت کو علاج کے لیے کراچی میں اپنے بڑے گھر لے آتا ہے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے علاج کا کوئی بندوبست نہیں ہے، میمونہ نے بصیرت سے کہا کہ وہ خیرت کی شادی کا بندوبست کرے۔ خیرت کی بہتر دیکھ بھال نہ کرنے پر خود کو قصوروار محسوس کرتے ہوئے اشر یہ وعدہ کر کے معاوضہ دیتا ہے کہ ان کا بیٹا خیرت سے شادی کرے گا۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، زندگی گلزار ہے۔ ڈرامے کی کہانی کشف مرتضیٰ اور زارون جنید کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ کشف کا تعلق ایک نچلے متوسط خاندان کے پس منظر سے ہے اور وہ اپنی والدہ رافیہ اور اپنی 2 بہنوں سدرا اور شہنیلا کے ساتھ رہتا ہے۔ رافیہ کے شوہر مرتضیٰ نے رافیہ کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ اس نے بیٹے کو جنم نہیں دیا۔ مرتضیٰ نے دوسری شادی کی جس نے آخر کار اس کے بیٹے حماد کو جنم دیا۔ خاندان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے کشف پریشان، غیر محفوظ اور مردوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ رافیہ ایک سرکاری اسکول کی پرنسپل کے طور پر کام کرتی ہے اور شام کو بچوں کو ٹیوشن دیتی ہے تاکہ اپنا خرچہ پورا کر سکے۔ اس کی بیٹیاں بھی بنیادی زندگی گزارنے کے لیے طرح طرح کی قربانیاں دیتی ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، آنگن۔ آنگن ایک پاکستانی پیریڈ ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے ختیجہ مستور کے ایوارڈ یافتہ ناول آنگن سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ ابتدائی چند اقساط کے علاوہ برٹش انڈیا میں قائم ہونے والی کہانی عالیہ نے بیان کی ہے جو ایک پرجوش لڑکی ہے اور تقسیم ایک ہند کے وقت
بڑھتے جانے والے خاندانوں کی متاثر ہونے والی رشتوں کی کہانیوں کی گواہ ہے، آزمائشوں اور مصیبتوں کو پیش کرتی ہے۔ اس ڈرامے کا اسکرین پلے مصطفیٰ افریدی نے لکھا ہے، محمد احتشام الدین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ماورا حسین، احد رضا میر، سجل علی، احسن خان، ہیرا مانی اور سونیا حسین شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، گھگی۔ یہ پرجوش محبت اور زبردست نفرت کی کہانی ہے جو تقسیم کے پرتشدد خونی بغاوت کے خلاف ترتیب دی گئی ہے۔ ایک خوبصورت ہندو لڑکی نرملا، جس کا خاندان جلندھر سے پنجاب کے شہر گجرانوالہ میں اپنے آبائی گاؤں ملک وال آیا تھا، اس کی شادی ضلع سندھی وال سے ایک رات تعلق رکھنے والے آدمی سے طے ہوئی تھی۔ شادی سے ایک رات قبل اسے سندھی وال کے نوجوان مسلمان رشید نے اغوا کر لیا۔ نرملا کا خاندان تباہ ہو گیا ہے اور اس حادثے کا کفارہ ادا کرنے کے لیے انہوں نے ان کی چھوٹی بیٹی نکی کی شادی نرملا کے منگیتر تخت چند سے کر دی، جو سوڈھی وال کا رہنے والا تھا۔ جہاں نکی اور تخت چند اپنی جبری شادی پر پریشان ہیں، وہیں اس کی نرملا کو تنہائی اور رشید کے خاندان کی شدید نفرت کا سامنا ہے۔ اس ڈرامے کو آمنہ مفتی نے لکھا ہے، شہزاد جاوید نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، اقبال حسین نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عدنان صدیقی اور عمر خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ٹی وی 1 پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، بچھڑ گئے۔ جو بچھڑ گئے ایک پاکستانی ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے کرنل زید فروخ کی کتاب بچھڑ گئے سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ اس ڈرامے کو حسام حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے، H2 فلمز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے اور علی معین نے اس ڈرامے کا اسکرین پلے لکھا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں طلحہ چاہور، مایا علی اور وہاج علی شامل ہیں۔ اس ڈرامے میں 1971-1970 کے درمیان ہونے والے واقعات پر روشنی ڈالی گئی ہے، جس میں بنگلہ دیش کی آزادی شمیل دیگر واقعات بھی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 14 اقساط ہیں۔ نمبر 2، وحشی۔ صوبیہ اور آصف کا والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ جہاں صوبیہ کے والد نے ان کی دوسری بیٹی کے ساتھ لڑکی ہونے کی وجہ سے بدسلوکی کی، وہیں آصف اپنے والد کو ان کا اکلوتا بیٹا ہونے کی وجہ سے بہت محبت کرتا تھا۔ دونوں بچوں کی زندگیوں میں بیرونی اور اندرونی طور پر خاصے سخت موڑ آتے ہیں۔ آصف کی والدہ نے اپنے بیٹے کی مالی مدد کے لیے دوبارہ شادی کر لی اور آصف کے رضاعی بھائی عامر کی دیکھ بھال میں خود کو وقف کر دیا۔ کچھ سال گزرتے ہیں اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آصف ایک وحشی آدمی بن گیا ہے جو اپنے سوتیلے باپ کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور زندگی میں دوسروں کی طرف سے بدسلوکی اور محبت کی عدم موجودگی کی وجہ سے اپنے آپ کو برقرار رکھتا ہے، جبکہ صوبیہ ایک خود غرض لڑکی بن جاتی ہے جو اپنی زندگی کو ہر چیز سے زیادہ اہمیت دیتی ہے اور اپنے والد کی موت کے بعد زیادہ خوش ہوتی ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، دیار دل۔ دیار دل ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ سیریز ہے جسے عمیر احمد کے ناول دیار دل سے ماخوذ کیا گیا ہے۔ دیار دل ایک غیر فعال خاندان کی زندگیوں کی پیروی کرتا ہے جس کی قیادت آغا جان اور ان کے پوتے ولی اور فرح کرتے ہیں۔ کہانی کو بڑے سیریلائزڈ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ ولی اور فرح کی زندگیوں کی پیروی کرتا ہے جو اپنے خاندانوں کو دوبارہ جوڑنے کے لیے ایک دوسرے سے عہد کرنے پر مجبور ہوئے تھے، جو آغا جان کے بڑے بیٹے بہروز کی وجہ سے بہت پہلے ٹوٹ گئے تھے جب اس نے اپنی درینہ محبت کی شادی کے لیے اپنی طویل منگنی ختم کر دی تھی۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عابد علی، عثمان خالد بٹ، مایا علی، صنم سعید، مکال ذوالفقار، حریم فاروق اور علی رحمان خان شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔